اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر حضور کا سر انور ہے اور محبت کے ساتھ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور آسمان پہ طرح طرح کے جو ہے وہ تارے سجے ہوئے ہیں. 14ویں کی رات بھی ہے اور تارے بری رات بھی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت کے اندر کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہو؟ پوچھنے والا کون ہے؟ صحابیہ. کیا پوچھ رہی یا رسول اللہ بتائیے کیا آپ کی امت کے اندر کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ یہ بات تو پوچھنے والی نہیں ہے، مجھے کیا پتا آسمان کے ستارے کتنے ہیں، مجھے کیا پتا امت میں کون کتنی نیکیاں کرتا ہے. کچھ میرے سامنے نیکیاں کرتے ہیں، کچھ میرے سے جانے کے بعد نیکیاں کرتے ہیں. میں نہیں جانتا کتنی آسمان کے ستارے ہیں، کتنی کون نیکیاں کرتا ہے. نہیں، جب حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کیا آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہو؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا فرمایا ہاں عائشہ میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہے. بڑی محبت کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ ذرا ارشاد فرمائیے وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک کو جنبش ہوتی ہے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں. ارشاد فرمایا عائشہ میری امت کا جو عمر ہے عمر کی نیکیاں جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ اللہ اکبر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اچھا بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. حضرت عائشہ تو کچھ اور سوچ رہی تھی کہ جواب شاید کچھ اور آئے گا. اب جواب جب عمر فاروق کا آیا کہ میرا عمر ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کی نیکیوں کا کیا بنا، صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا بنا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے مانند نیکیاں عمر کی ہیں لیکن عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے والد ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ سبقت لے گئی ہے. اللہ اکبر. یہ بات یہ حدیث پاک اس بات پہ بڑی صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے اللہ کے حبیب جانتے ہیں کون کتنی نیکیاں کرتا ہے، کون کیا کیا کرتا ہے. آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، میرے کس صحابی کی نیکیاں کتنی ہے. آئیے مسلم شریف ہی کی ایک اور حدیث پاک سنیے. آج جو ہے یہ خیبر کا موقع ہے. خیبر کے میدان کے اندر 3 دن ہو گئے ہیں کہ جنگ لڑی جا رہی ہے. روزانہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے لیکن خیبر کا قلعہ یہودیوں سے فتح ہو نہیں رہا. 3 دن جو ہے وہ کوشش کی گئی. جب تیسرا دن گزرا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت صحابہ کرام کو جمع کیا اور آ کر ان سے ارشاد فرمایا. مسلم شریف کی حدیث کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ بھی مسلم جیسی عظیم اور معتبر کتاب کے اندر. حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کل میں علم یعنی جھنڈا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. اور جس کو کل میں علم دوں گا، جس کو میں جھنڈا دوں گا، اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کی فتح عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. آج کی رات صحابہ اکرام کے لیے ایک بڑی اشتراک کی رات بن گئی. ہر بندہ اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہے یار وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول اپنے رضا کی سند دے رہے ہیں. ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول جو ہے اپنی رضا کی سند دے رہے ہیں. یہ کس کے مقدر میں جو ہے یہ خوش نصیبی آئے گی. آج کی رات بڑی مشکل سے کٹتی ہے. صبح کا انتظار ہے، صبح ہوتی ہے، سب صحابہ جمع ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرمایا میرا علی کہاں ہے، علی کو بلا کے لاؤ. کہا یا رسول اللہ
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशोबे चश्म के मर्ज के अंदर मुब्तला है, उनकी आंख के अंदर शोबे चश्म का मर्ज लगा है। मैं अली को बुला के लाओ। हजरत सैयदना मौला अली कर्रमुल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब दहन सैयदना मौला अली कर्रमुल्लाहु वजहुल करीम के आंख मुबारक पे लगाया तो उसके अंदर दर्द फौरन कफूर हुआ और वो आंखें पहले से ज्यादा देखना शुरू कर देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अलम दिया, जंग का जो है वो झंडा दिया और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद की तरगीब दी। अल्लाह ताला ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे खैबर की फतह अता फरमाई। यहाँ ये बात समझने वाली है जो आज का हमारा मौजू और उन्वान भी है कि कल क्या होने वाला है। कहते कोई नहीं जानता, हम भी कहते हैं कोई नहीं जानता। अल्लाह की अता के बगैर कोई नहीं जानता, जबकि अल्लाह की अता से हुजूर जानते हैं कल क्या होगा, फतह किसके हाथों पे मिलेगी, कौन अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल किससे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। आइए एक और हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की, बुखारी शरीफ की अर्ज करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन जो है वो खुतबा इरशाद फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत को पेश किया गया, मैंने एक एक उम्मती को पहचान लिया, कौन कौन मुझ पे ईमान लाएगा और कौन कौन इनकार करेगा। ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं ये मेरे और तेरे लिए भी खुशकिस्मती है कि मेरे आने से पहले जो है इस दुनिया में, मेरे वजूद से पहले जो है मेरे नबी मुझे जानते थे, कौन कौन मेरी उम्मत में से मुझ पे ईमान लेके आएगा और कौन कौन इनकार करेगा। जब ये बात जो है सहाबा इकराम ने सुनी, खुशी के अंदर झूम उठे कि वाह यार, हमारे ईमान से पहले ही हमारे नबी इस बात से बाखबर थे कि कौन कौन ईमान लाएगा, कौन इनकार करेगा। लेकिन जब यही बात जो है मुनाफिकीन ने सुनी तो चीम घुइयां करने लगे, बातें बनाने लगे, कहने लगे वो देखो जी दावा इतना बड़ा है कि मैं अपने एक एक उम्मती को जानता हूँ, कौन ईमान लाएगा, कौन इनकार करेगा। हाल ये है कि पता हमारा भी नहीं है, जानते हमें भी नहीं है कि जनाब हम तो ऊपर ऊपर से ईमान लेके आए हैं, अंदर से तो हम मुनाफिक हैं, अंदर से तो हम कुफर के अंदर जो है वो गड़े हुए हैं। हाल ये है पता हमारा भी नहीं है, दावा सारी उम्मत का है। जब ये छह मुहैया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलाम को जलाल आया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए, सहाबा इकराम को जमा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देना शुरू किया और इरशाद फरमाया उन लोगों का क्या हाल होगा जो मेरे इल्म पे दाम करते हैं। मैं यही मिंबर पे खड़ा हूँ, तुम मुझसे अब से लेकर क़यामत तक के जो जो बात पूछना चाहते हो वो पूछो, मैं यही मिंबर पे खड़े तुम्हें उसका जवाब अता करूंगा। अल्लाह अकबर। मजमे के अंदर सन्नाटा तारी हो गया, किसी की जरूरत नहीं हो रही। इतने में हजरत सैयदना अबू हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खड़े हुए, इनके नस्ब के ऊपर दान किया जाता था, लोग कहते थे कि हुदैफा का बेटा नहीं है। खड़े हुए हजरत अब्दुल्लाह बिन हुदैफा कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी अता फरमाइए, एक सवाल मैंने भी पूछना है। इरशाद फरमाया पूछिए क्या पूछना है। कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिद का क्या नाम है। तो इरशाद फरमाया तू हुदैफा का बेटा है। ऐ अब्दुल्लाह तू हुदैफा का बेटा है और तेरा नस्ब हजरत हुदैफा के साथ है। अब एक मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मेरा भी बताइए, मेरा ठिकाना क्या है, क़यामत के बाद मुझे क्या मिलेगा। इरशाद फरमाया तू मुनाफिक है और तेरा ठिकाना जो है वो जहन्नम है। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सन्नाटे के अंदर घुटनों के बल खड़े हुए और अदब के साथ अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफी अता फरमा दीजिए, ये किसी मोमिन ने कोई इस तरह की बात नहीं की, बल्कि ये मुनाफिकीन ने इस तरह की अफवाहें फैलाई है, मुनाफिकीन ने चीन गोइयां की है, हुजूर हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया उन लोगों का क्या हाल होगा, उनका अंजाम क्या होगा जो मेरे इल्म पे तान करते हैं। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। इस हदीस पाक से आप ये बात बखूबी जान सकते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इल्म के ऊपर जो है मुनाफिकीन हुजूर के ज़माने से चीन गोलियां करते थे। और अगर आज भी कोई बदबख्त जो है इस तरह की ज़हनियत का हामिल है तो वो देखे उसका नस्ब किन के साथ मिलता है, वो किन की तालीम को, किन की जो है वो बात को आगे बढ़ा रहा है।
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگ کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ حضور کے علم پہ دان کرنے والا یہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا تعلق منافقت سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہاں دو چیزیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا میں یہی منبر پہ کھڑا ہوں، اب سے لے کر قیامت تک کی جو بات مجھ سے پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، میں منبر پہ کھڑے جواب دوں گا۔ دو سوال کیے گئے، ایک پوچھا گیا اپنے نسب کے بارے میں اور ایک پوچھا گیا ٹھکانے کے بارے میں۔ جو نسب کے بارے میں ہے وہ اب سے پہلے کی بات پوچھی گئی، جو ٹھکانے کے بارے میں پوچھی گئی وہ قیامت کے بعد کی بات پوچھی گئی۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابہ میں نے کہا تھا اب سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھنی ہے وہ پوچھ لو، تم نے تو دو باتیں پوچھی ہے، ایک نے اب سے پہلے کی بات پوچھی ہے میں نے اب سے کہا تھا، اور دوسرے نے قیامت کے بعد کی بات پوچھی ہے میں نے قیامت تک کا کہا تھا۔ نہیں، جب دونوں باتیں پوچھی گئی حضور نے جواب دے کے یہ ارشاد فرما دیا، ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اللہ نے ان کو ما کانا وما یکون کا علم دیا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک یا قیامت کے بعد تک ہونے والا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایک ذرے کا علم دیا ہے، ایک ایک قطرے کا علم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی کیا کہنے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے، حضور نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد حضور منبر پہ تشریف لائے، حضور نے ہمیں جو ہے وہ غیب کی خبریں دینا شروع کی، غیب کی باتیں بتانا شروع کی، یہاں تک کہ خطبہ دیتے دیتے ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور نے نیچے منبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز ادا جماعت کے ساتھ کروائی، پھر منبر پہ تشریف لائے، پھر خطبے کو کنٹینیو کیا، پھر خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آیا، عصر کی نماز کے لیے نیچے تشریف لائے، پھر خطبہ جو ہے وہ وہیں سے آگے شروع کیا، اور مغرب کا وقت آ گیا، مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت آ گیا۔ بس نمازوں کے وقفے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کی ایک ایک بات کا علم دے دیا، ہر بڑا واقعہ حضور نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ اور آگے کہتے ہیں حافظ ذالک من حافظ و نسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک ذرے کا علم دیا، ایک ایک قطرے کا جو ہے وہ علم اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ ایک اعرابی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اعرابی کہتے ہیں عرب کے دیہاتی کو، پنڈوں کو، ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے اپنے پاس ایک تھیلا رکھا ہے، ایک چولا جسے ہم کہتے ہیں تھیلا رکھا ہے، اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ڈال کے اپنی بغل کے نیچے چھپائی ہوئی ہے۔ آ کر آپ سے پوچھتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن اس شرط پہ اگر آپ مجھے یہ بتا دے میں نے اپنے تھیلے کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے۔ یعنی ایک اعرابی، ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا شخص بھی اس بات سے واقف ہے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے ان کو غیب کی خبریں عطا کی ہوں گے، یہ جانتے ہوں گے، یہ اگر صحیح بتائیں گے تو میں مان لوں گا یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا اے اعرابی اچھا میں بتاؤں میں بتاؤں یہ جو چیز تیرے تھیلے کے اندر ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا آپ بتائیے میں نے تھیلے کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں ایک کبوتری کا گھونسلہ تھا، اس کبوتری کے گھونسلے کے اندر اس کبوتری کے دو بچے تھے، تو نے ان کبوتری کے دونوں بچوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اور جب وہ پکڑ رہا تھا ان کی ماں جو ہے وہ شفقت کے ساتھ اپنے بچوں پہ آگے گری، تو نے اس ماں کو بھی پکڑ لیا۔ اب اس تھیلے کے اندر ایک کبوتری اور دو اس کے بچے ہیں۔ اس اعرابی نے جب یہ غیب کی خبر سنی تو اسی وقت جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ جو ہے وہ گرا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ یعنی اعرابی بھی اس بات کو جانتا ہے، کوئی گاؤں دیہات والا بھی اس کو جانتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے ان کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہے۔